اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سیرت ہے۔ اب لوگ اس کو بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ یعنی اس دفعہ جو مجمع ملا ہے اتنا بڑا مجمع کبھی نہیں ملا، اس قدر لوگ آتے تھے، مسجدیں بھر جاتی، اتنے شوق سے بیٹھتے تھے۔ بعض ایسی جگہ تھی جہاں اردو نہیں بھی سمجھتے تھے تو انگریزی کا انتظام کرنا پڑتا، انگریزی ترجمے بھی ہوتے تھے ساتھ، لیکن لوگ کہتے ہیں ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، جو الہاد ملحدانہ باتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ عشق جو ہوتا ہے نا جی وہ ہر غیر کو جلا دیتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ رسول کے عشق آ گیا، اب کوئی کچھ بھی کہتا ہے پھر عاشق کو بات سمجھ میں نہیں آتی سوائے محبوب، ہر چیز سوکھتا ہے۔ اس لیے میں نے تو اس دفعہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نصیحت کی تھی شیخ شہاب الدین سہروردی نے، اکثر میں نے وہ بیان کی، میں اس پہ عمل کروں۔ فرمایا کہ دل آرامے کہ دل را درو بند، دل کا آرام یہ ہے کہ دل کا دروازہ بند کر دو، محبوب کو اندر رکھو، دروازہ بند۔ دل آرام ہے کہ دل را درو بند، دیگر چشمت ہمہ عالم فرو بند، اور آنکھ بھی پوری دنیا سے بند کر دی، کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، تو اس میں مشغول ہو جاؤ جو یہاں محبوب ہے اور وہ اللہ رسول ہے، اس میں بچ سکتے ہو۔ تو اس وقت تو اس کی سخت ضرورت ہے، جالس ذکر کی، اللہ کی محبت کی بات کی، رسول اللہ کی سیرت کی محبت کی۔ ہاں میرا انٹرویو ہوا سیرت کانفرنس 6 جولائی کو سیرت کانفرنس تھی برمنگم میں، بہت بڑی، تو اس کا چیف گیسٹ میں ہی تھا، آخری بیان دعا میں تھی۔ مولانا بھائی عبدالعزیز لالا صاحب بھی وہاں تھے، خواجہ عبدالعزیز یہ گئے ہوئے تھے، وہ وہیں وہ تھے، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ یہ پہلی کانفرنس تھی جولائی کی، آخری 27 کو ہوگی ختم نبوت والی ہے، وہ آخری ہے، یہ پہلی تھی سیرت کی۔ بیچ میں 2-3 اور کانفرنس، علامہ صاحب کی بھی 13 کو تھی، لیکن میں وہ لندن میں ٹائم دیا تو میں جا نہیں سکا، لیکن ان آئے تھے دعوت دینے والے۔ تو انہوں نے انٹرویو میں بھی آیا کہ بھی آپ سیرت کانفرنس کو کس نگاہ سے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں کہ اس کی اہمیت ارتداد سے بچنا ہے۔ آپ اگر چاہتے اپنی اولادوں کو ارتداد سے بچائیں، سیرت کانفرنس اللہ کی محبت، رسول کی محبت کو اجاگر کریں، یہ ارتداد سے بچ جائیں۔ اور قرآن نے خود دلیل بھی دی، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تم میں جو مرتد ہو جائے گا اس کے موقع پر اللہ ایسی قوم لائیں گے، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت۔ تو مرتد اور محب یہ مقابلے پر ہے، محب مرتد نہیں ہو سکتا، مرتد محب نہیں ہو سکتا، قرآن کہتا ہے۔ لہذا اگر اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، اور ان کو اس کا طریقہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، ذکر کا اہتمام کریں، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، اہل محبت کے پاس بیٹھیں، گناہ سے بچیں، اس سے اللہ رسول کی محبت ڈیولپ ہو گیا۔ جب وہ آ جائے گی، تام ہوتی جائے گی، اب ہر ایسی باہر کی گمراہی سے محفوظ ہو جائے گی۔ اندر طاقت ہوگی تو باہر کی طاقت سے بندہ محفوظ ہوتا ہے، اگر اندر ہی طاقت نہ ہو۔ اگر پاکستان میں اس دفعہ تو بہت مثال چلی، اگر پاکستان میں طاقت نہ ہوتی تو ہم انڈیا سے بچ سکتے تھے، اندر طاقت تھی نا۔ ہم کہتے نہیں جی سعودی عرب ہمارے تعاون کرے گا، نہیں جی ہم چین ہمارے ساتھ ہے، جی امریکہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کیا کر رہا، ہماری تو کچومر نکل جاتا اس وقت وہ آتا تھا، ہماری میت پر رونے کے لیے آ سکتے تھے، ہمارے باہر والے اندر تھی تو ہم نے مارا، اور ایسا مارا کہ اس کا ہر ملک پر اثر ہے۔ ہمارے دوست کہنے لگے، ہمارے ہندو افسر جو ہے نا 2-3 دن تک ہم سے بولے نہیں، ہم نے کہا ہمارا کیا کچھ، اور ہم پٹائی تو وہاں ہو رہی ہے، بولے نہیں، ایسا ان پر وہ اثر تھا۔ حالانکہ کہتے ہیں وہاں کے نیشنل، وہاں پیدا ہونے والے ہندو برطانیہ میں، حالانکہ ایسا کم ہوتا ہے باہر کے دوسرے اپنے اصل ملک کا، لیکن کہا کہ پٹائی ایسی ہوئی، بےزتی ایسی ہوئی۔ تو اندر کی طاقت جو ہے وہ مومن کی وہ یہی ہے، ایمان کے بعد تقوی، اللہ کے رسول کا عشق ہے۔ تو قرآن نے کہا مرتد کا مقابلہ، ارتداد کے مقابلے کے لیے محبت چاہیے۔
اور محبت کے لیے محبت کی مجالس ہیں الحمدللہ، بہت ہر جگہ پر خصوصاً جوان بہت آتے تھے، بیٹھتے تھے، محبت سے ملتے تھے، بہت فائدہ محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ جتنی مجالس ذکر ہیں، اصلاحی مجالس ہیں، اس کے انفرادی نفع بہت زیادہ ہے۔ کچھ کام اجتماعی ہوتے ہیں، کچھ انفرادی ہوتے ہیں۔ اجتماعی کام تو ہماری جو تحریکات ہیں ایک اجتماعی کام کرتی ہیں، ایک انفرادی کام ایک آپ کی اپنی تعمیر جو ہے وہ اصلاح اور تزکیے سے متعلق ہے، آپ کی ذاتی تعمیر۔ جب آدمی میں ذاتی تعمیر ہوتی ہے تو پھر اجتماعی کام کا بھی وہ مفید فرد ہوتا ہے، ورنہ ادھر بھی بیکار ہے ادھر بھی بیکار ہے، دونوں طرف بیکار ہے، ورنہ وہاں اس کا کوئی کردار ہے، نہ اپنی ذاتی زندگی میں کوئی کردار ہے، نہ اجتماعی زندگی میں کردار ہے۔ کیونکہ فاسق فاجر بن کر رہے، اللہ سے دور رہے تو اس کی تو قیمت ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ لگنا تو نوست ہے نا۔ بعض ایسے ہوتے تو جدو نال لگ گیا ہوتا تھا میں شکست کھا رہے بعض کے ساتھ لگنا نوست ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے الحمدللہ دوستوں نے اس کی اہمیت کو بہت سمجھا کہ جو مجالس ذکر ہوتی ہیں وہ اس سے بہت انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ آخری زندگی کے آخری سالوں میں پورے عالم میں انہوں نے سفر کیے مجالس ذکر کی قیام کے لیے۔ بنور ٹون بھی آئے، اصل میں ادھر ہی تھا، سب کو جمع کیا۔ مفتی شفیع صاحب کے دارالعلوم میں بھی گئے، ان کو بھی وہاں کہا کہ آپ مجالس ذکر پر رکھیں، ہاں جی، ہر جگہ پہ یہ۔ تو اس کا جو ہے وہ صرف اسی وجہ سے کہ مجالس ذکر کی وجہ سے جو فوائد لوگوں کو ہو رہے تھے، اداروں کو، بلکہ حضرت نے تو کہا کراچی میں شیخ ذکر رحمہ اللہ نے کہ بھائی اللہ کے ذکر پر تو پورا عالم قائم ہے، اگر آپ ذکر کرو گے تو مدرسہ کیسے قائم نہیں رہے گا۔ اور پھر یہ حدیث نقل فرمائی لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے۔ تو اللہ اللہ سے تو پورا عالم قائم ہے، تو اللہ اللہ سے آپ کا مدرسہ کیسے قائم نہیں رہے گا۔ اللہ اللہ کرو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔